إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا دین یہ آسمانی دین ہے، اور جب ہم اسے اللہ کا دین کہتے ہیں تو اس کا ظاہری معنی، واضح معنی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. دین سب کے لیے ہے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے دین. تو سب کے لیے اس کو سمجھنا بھی آسان رکھا ہے، بہت آسان رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہیں اسی طریقے پر، اسی عقیدے پر، اسی عمل پر رہنا ہے، وہی عبادت تمہیں بطور عبادت کرنی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو اترا ہے تمہارے لیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. یہ بات کہنا، یہ بات کافی تھی کہ جو آسمان سے آیا ہے اسی پر چلو. اس کے بعد اور اس کو مؤکد کیا، کہا اس کے علاوہ جو طریقے ہیں ان پر مت چلنا. دین میں سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے، عمل سے پہلے مرحلہ یہی ہے کہ دین کو آدمی سمجھے کہ دین ہے کیا، دین ہے کیا، عبادت کہتے کس کو ہیں، نیکی کا کام کون سا ہے. نیکی کا کام ہم طے کریں گے، آپ طے کریں گے، لوگ طے کریں گے، کوئی بھی طے کرے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام نہیں ہے. نیکی کا کام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا کام کہا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا کام کہا، وہی نیکی کا کام ہے جس کو صحابہ نیکی کے طور پر کرتے تھے، عبادت کے طور پر کرتے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو عبادت صحابہ نے نہیں کی وہ چیز عبادت سمجھ کر کے تم نہیں کرنا. پوری امت کے لوگ اس بات پر متفق ہیں، پوری امت کے لوگ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن اور عید مناتے ہیں وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ صحابہ نے عمل نہیں کیا. تو جو عبادت صحابہ نے نہیں کی وہ عبادت نہیں کرنا، باز آ جانا اس سے، کیونکہ کوئی عبادت ایسی ہو نہیں سکتی جو صحابہ سے چھوٹ گئی ہو پھر وہ عبادت ہو. تو بات بہت موٹی ہے، بات بہت آسان ہے. جذبات سے کھیلنا، نوجوانوں کے جذبات سے، امت کے جذبات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، تو عام طور پر جذبات سے ہی کھیل کر کے لوگ دین سے باہر گئے، حدوں سے باہر چلے گئے، اور جو اصول اور ضابطے تھے سب کو توڑ دیا، بندے تھے جو اللہ کے انہیں رب بنا دیا. جو بھی صورتحال ہے سب آپ کے سامنے ہے. لیکن دیکھیے حدیں جب لوگ پار کرنے لگتے ہیں جذبات سے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا قانون چلتا ہے. جذبات پیدا ہوتے ہیں
جذبات کو کنٹرول کیا جاتا ہے عقل سے، اور عقل کو کنٹرول کیا جاتا ہے شریعت سے۔ یہ ہماری عقل آزاد نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہیں ویسا اس کو استعمال کریں، یہ عقل بھی شریعت کے تابع ہے، اس کو شریعت کے تابع رہنا چاہیے۔ ہمارا دل کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی نہ ہوتی، اس سے بڑی بات کیا تھی؟ صحابہ کے لیے اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں تھا کہ آپ کی وفات وہ سن لیں اور اسے برداشت کریں۔ اسی لیے دیکھیے دل کا یہ جذبہ تھا کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ گئے ہیں پھر آ جائیں گے ہمارے بیچ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی گئے تھے قوم کے بیچ سے، پھر واپس ان کے بیچ میں آ گئے تھے۔ آپ بھی گئے ہیں، آ جائیں گے ہمارے بیچ میں، اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہی تو چاہتے تھے، یہی تو چاہتے تھے کہ آپ کی وفات اور آپ کی موت کی بات ہی نہ ہو۔ لیکن جو اٹل اور سچائی ہے، جو حقیقت ہے، ہاں اس کو تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ بیان کرتا رہے گا۔ کثرت کے ساتھ باطل اور کثرت کے ساتھ گمراہیاں جب پھیل جائیں گی تب بھی اللہ کی سنت اور اس کا قاعدہ ہے کہ اس میں بھی وہ حق کی جماعت اور حق والوں کو زندہ رکھے گا، باقی رکھے گا، وہ حق بتاتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ دیکھیے ماحول ایسا تھا، سب کے دل کی بات تھی نا کہ یہ بات نہ کہی جائے کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ سب کے دل کی بات تھی، سب کے جذبات کی بات تھی، سنبھال نہیں پا رہے تھے لوگ اپنے آپ کو۔ یہ صورتحال تھی، اتنا اضطراب، اتنا بڑا غم، تو یہ ہو گیا کہ یہ بات ہی نہ ہو کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ ایسے ہی لوٹ کے آ جائیں گے ہمارے بیچ میں، ابھی یہ عارضی چیز ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر جب آئے اور اس کے بعد جب آپ کا چہرہ کھولا، چادر ہٹائی، بوسہ دیا آپ کے مبارک چہرے کا، اور اس کے بعد لوٹ کر کے جب دیکھا تو لوگ جمع ہیں اور حضرت عمر کا بیان چالو ہے، تو آپ نے کہا کہ عمر رک جاؤ، بند کر دو اپنی بات۔ عمر بھی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھا آپ نے کہ وہ جذبات اور اس صورتحال میں مخالفت مقصود نہیں، لیکن وہ اپنی بات جاری کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جو صورتحال ہے اس میں ان کو بٹھانا، زور زبردستی کرنے سے کے بجائے اپنی بات کہنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی بات کہنا طے کیا کہ اپنی بات میں کہوں، اور وہ بات کہوں جس سے کوئی بڑی بات نہیں ہو، جس سے کوئی بڑی چیز پیش نہ کی جا سکے۔ بات پیش کر دیا انہوں نے۔ وہ بات جب کرنے لگے تو سارے لوگ دھیرے دھیرے حضرت ابوبکر کی طرف آ گئے، حلقہ ادھر بن گیا۔ کیوں؟ وہ سب میں بڑے تھے، یہ بات جانتے تھے کہ وہ ہم میں سب سے بڑے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک بات کہی انہوں نے، کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہو تو وہ جان لے، وہ سن لے کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے وہ جانے کہ وہ تو حی و قیوم ہے، اس کی زندگی کو کبھی موت لاحق نہیں ہو سکتی، تو وہی ایک ذات ہے جس کو موت نہیں لاحق ہو سکتی۔ اور اس کے بعد استدلال کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا انہوں نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جتنے رسول آئے سب چلے گئے۔ دماغ میں بات اللہ کی آیت کا حوالہ دے کر کے سب کے دماغ میں بات ڈال دیا، جتنے رسول آئے سب چلے گئے۔ کوئی اس بات کا قائل تھا نہ آج ہے کہ رسول بھی باقی ہیں، آئے تھے، ہزاروں سے لاکھ سے بڑی تعداد بتائی جاتی ہے رسولوں کی، انبیاء کی، لیکن کوئی رسول تو نہیں تھا باقی، کوئی رسول تو زندہ نہیں تھا، موجود نہیں تھا۔ بات ذہن میں ڈال دی گئی، قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر کے، حوالہ دے کر کے، ریفرنس کے ساتھ کہ جتنے رسول تھے سب چلے گئے، اور جب آپ کو بھی رسول مانتے ہو تو آپ کا بھی جانا اسی اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ جیسے سارے رسول چلے گئے
اسی راستے پر اسی سنت پر تو آپ کو بھی جانا ہے. بات دماغ میں بیٹھی. جذبات کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سنتا نہیں، لیکن جب سنے گا تو اس کے سمجھ میں آئے گی بات. عام طور پر ہمارے بھائی بالخصوص ہمارے نوجوان بات سنتے نہیں، جوش میں، شوق میں، محبت رسول میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں، کچھ بھی. لیکن اگر ٹھنڈے دل سے سنیں گے اور جو سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو اپنے دل کو کھول لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حق بات ڈال دیتا ہے، اتر جاتی ہے بات، اتر جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہم میں اور آپ میں ہیں، ہر آدمی دیکھے کہ وہ کہاں تھا کہاں آ گیا. لڑنے والے لوگ کہاں آ گئے. کتنے لوگ تھے جو اہل حدیثوں پر بندوق تک نکالنے کو تیار رہتے تھے، اہل حدیث ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کھولو تو دل، سمجھو تو مسئلے. کوئی بھی مسئلہ اٹھاؤ، اس کو پڑھو تو ٹھنڈے دل سے سوچو تو. جذبات ہی کی بنیاد پر اگر وکالتیں اور رجحان رکھیں گے تو بات کہاں سمجھ میں آئے گی. اب حضرت ابوبکر کی بات ہو رہی تھی تو سب کو سننا تھا، اپنے میں سب سے بڑی کی بات ہو رہی تھی تو سب کو سننا تھا. اور جب سنا تو یک بیک دل تو کھلے تھے حق کے لیے، سارے لوگوں کے دلوں میں حق بات اتر گئی کہ یقیناً جتنے رسول تھے کوئی تو ہے نہیں، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کے رسول ہونے کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ بھی جیسے سارے رسول آئے چلے گئے ایسے آپ کا بھی جانا اسی سنت کے مطابق ہے اللہ کی. بات دیکھیے سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی. ایسے ہی جو آدمی سنجیدہ ہو کر کے ٹھنڈے دل سے، چاہے جو ہو، مرد ہو عورت ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، ایمان والے ان پڑھ بھی اتنے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اتنے زیادہ سوجھ بوجھ ہوتے ہیں، اتنی توفیق ان کو ملی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے کہ دجال کو وہ ایمان والے جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، حروف نہیں پہچانتے ہوں گے، وہ ایمان کی برکت سے جان جائیں گے کہ یہی دجال ہے، اس کے پیشانی پر لکھا ہے کافر. تو ان پڑھ لوگوں کے دلوں کو بھی، جن کے دل بندے جو اپنے آپ کو ہدایت کے لیے کھڑا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے. کتنی موٹی بات ہے، کتنی موٹی بات ہے کہ اللہ کے نبی بنائے جانے کے بعد 23 سالوں تک رہے، مکہ سے مدینہ تک، مکی زندگی سے لے کر کے مدنی زندگی تک. یہ 23 سالہ دور ہے، 23 سال. 23 سالوں میں کبھی آپ کی میلاد نہیں منائی گئی، کبھی آپ کی پیدائش کے دن کو عید نہیں منایا گیا، کبھی اس کے لیے جشن اور اس کے لیے لوگوں کا اجتماع اور اس کے لیے مطلب محبت کے مظاہرے کے لیے یہ صورتیں جو بنائی گئی ہیں یہ کہیں نہیں ہوا. آپ کے صحابہ آپ کی وفات کے بعد 100 سال تک زندہ رہے. جن آخری صحابی رسول کا ذکر ملتا ہے ان کی وفات 110 سال پر ہوئی ہے ہجری میں. کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی. حالانکہ جھوٹی روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے مانا نہیں جا سکتا. کہیں جھوٹ پر دین کا دار و مدار ہو سکتا ہے، کمزور بات پر کہیں نیکی کا مدار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی بھی کوئی چیز موضوع ضعیف، ایسی بھی من گھڑت چیز بھی نہیں ملتی. 100 سالوں تک صحابہ رہے، یار غار سے لے کر کے آخری صحابی تک. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تذکرہ پڑھیے، سنیے، کیسی محبت کرتے تھے آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں رہتا تھا، چین نہیں رہتا تھا ان کو. ایک بار بہت مارا، مشرکین نے اتنا مارا کہ آپ کی ناک اور آپ کی یہ پیشانی اور یہ پورا چہرہ سوج کر کے برابر ہو گیا، سپاٹ ہو گیا. اتنا مارا، ہوش ختم ہو گیا، آپ کا ہوش جاتا رہا آپ کا. جیسے ہی ہوش آیا تو کہتے ہیں محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہمارے رسول کہاں ہے، ہمیں ان سے ملاؤ. پوچھو تاریخ سے، پوچھو ہسٹری سے کہ کیا اتنی زیادہ بے پناہ محبت کرنے والا اور بے پناہ محبت کرنے والے صحابہ نے آپ کے جانے کے بعد، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد کبھی آپ کی جشن عید
آپ کی عید میلاد کبھی منائی ہے؟ بات جھگڑے کی نہیں ہے، بات حق کی ہے۔ جھگڑا کا کام تو جھگڑے کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، جھگڑا اختلاف کا مسئلہ ہے کہ اختلاف حق سے نہ کیا جائے۔ جو لوگ حق سے اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جو حق پر ہے وہ اختلاف کہاں کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہر مسئلے میں، ہر عقیدے میں، ہر عمل میں، ایک ایک سنت میں ہمیں نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ جو آدمی اس کے بعد آ کر کے کہے کہ یہ تو ہم شافعی علاقے میں رہتے ہیں، ہمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے مسئلے اور فقہ پہ چلنا ہے، اختلاف کس نے کیا؟ سنت سے ہٹ کر کے اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ، کوئی مسلک ثابت ہے اور اس پر عمل کیا جائے، سنت کی مخالفت ہوتی ہو تو اختلاف کس نے کیا؟ اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے کسی امت کی بہت بڑی شخصیت اور امام کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اختلاف کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ کی امامت کافی ہے امت کے لیے، آپ امام ہیں ساروں کے لیے، آپ امت کے لیے ہی سارے انبیاء کے بھی امام ہیں۔ اس کے باوجود بھی امت کو اگر اطمینان نہ ہوتا ہو، چین نہ آتا ہو، اسے تسلی نہ ہوتی ہو کہ نہیں کوئی نہ کوئی امام تقلید کے لیے ہمیں چاہیے، اور اس امام کے نام پر الگ کریں اپنے آپ کو، ایک امام کے ماتحت رہنے والی امت سے اپنے آپ کو الگ الگ اماموں کے نام پر الگ الگ دھڑے پر لے جائے، تو بتاؤ اختلاف کس نے کیا؟ سب سے کمزور سماج میں اہل الحدیث ہیں، سب سے تھوڑے یہی ہیں، ان کے پاس کوئی منسٹری نہیں، کوئی حکومت نہیں، تو ان کو جس طرح چاہو دباؤ، لیکن حق کا پیمانہ یہ نہیں ہے۔ حق کا پیمانہ یہ ہے کہ جو حق ہے اللہ کی طرف سے، جو رسول کی طرف سے، جو ہمارے صحابہ اور سلف سے ثابت ہے وہ حق ہے، اس کے حق سے ہٹ کر کے جو جاتا ہے وہ باطل ہے، اور ان کے طریقے سے جو الگ راستہ بناتا ہے وہ اختلاف کرتا ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے سمجھ میں یہ بات نہ آتی ہو۔ ہاں وہ کہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم ابھی کچی عمر کے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ بہت آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے، اور وہ یہی کہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے وہی دین ہے، دین جو رسول پر اترا وہی دین ہے، رسول نے جسے دین ٹھہرایا وہی دین ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کل امر لیس علیہ امرنا فہو رد، یا کوئی بھی عمل جسے کیا گیا میں نے وہ نہیں کیا ہے، یا کوئی عمل جسے کیا جاتا ہے میں نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میری میلاد منانا، کوئی نہیں کہتا، کیسے کہے گا؟ ادھر ادھر کی ساری باتیں، ساری دلیلیں، دلیل تو شیطان بھی لے آتا ہے، کیا کریں گے آپ؟ اپنی بات منوانے کے لیے تو شیطان بھی دلیل لے آتا ہے، اپنے موقف اور اسٹینڈ کے لیے شیطان بھی دلیل لے آتا ہے۔ اللہ کے حکم پر وہ سجدہ نہیں آدم کا کرے گا، اس کے لیے بھی دلیل لے آئے گا۔ لایا دلیل کی نہیں لایا؟ کتنی جگہوں پر قرآن نے ذکر کیا ہے، کہا کہ میں افضل ہوں، میں آدم سے برتر ہوں، تو میں کیسے سجدہ کروں گا آدم کا؟ یہی دلیل لے آیا۔ دلیل کی بات دیکھیے، دلیل اس کو کہتے ہیں، دلیل اس کو کہتے ہیں جو واضح ہو، دلیل اس کو کہتے ہیں جو حق ہو، دلیل اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت سے ہو، دلیل اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کی دلیل پر وہ جماعت جو کتاب و سنت پر چلنے والی جماعت تھی، جس کو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ میرے دین پر چلنے والی جماعت ہے، یہ تمہارے لیے معیار ہیں، اسی طرح چلو قرآن و حدیث پر، جیسے یہ چلتے ہیں، جیسے ان کا ایمان و عمل ہے ایسے تم بھی اسی ایمان و عمل پر رہنا میرے صحابہ کا جیسے ہے۔ تو کہاں آپ نے فرمایا، آپ ایک ایک بچے کو بتاتے ہیں، بچے بسم اللہ کر کے کھانا، اپنے دائنے ہاتھ سے کھانا، اپنے کنارے سے کھانا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تلقین اور تعلیم آپ دیتے ہیں۔ آپ بتاؤ اتنا بڑا مسئلہ جس پر امت اور دنیا میں
یہ اتنے بڑے انتشار کی صورتحال آپس میں پیدا ہوتی ہے حق و ناحق کے نام پر. اتنا بڑا مسئلہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن اور عید منانے کا مسئلہ، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں. یہاں تک کہ چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں اماموں کے دور تک ان سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. پوری دنیا میں جو صحابہ اور سلف کے طریقے پر چلتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے اکثریت انہی کی تقلید کرتی ہے، ان سے بھی ثابت نہیں. 300 سال تک اس کا ثبوت نہیں. 4 سے 6 صدی ہجری پر شیعوں کی طرف سے یہ چیز گڑھ کر کے پھیلائی گئی، اور یہ معلوم نہیں کتنے تذکرے اس کے اس طرح ملتے ہیں. بہت بعد کی چیز ہے. بہرحال اس پر زیادہ بحث کی چیز نہیں ہے. ہمارے لیے یہ بہت بحث کی چیز نہیں ہے. جاننا ہے کہ بہت بات کی یہ سب پیداوار ہے. بہت الگ الگ مصلحتوں سے یہ سارا کام کیا گیا. اور آج بھی دیکھیے پورے طور پر جیسے سیاسی طور پر اس کو اچک لیا گیا، اور عام طور پر تہواروں کا یہی حال ہے. وہ مسلمانوں کا مسئلہ ہی نہیں، غیروں کے ہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ سب یہی اسپانسر ہو جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو سمجھنا ضروری ہے، اور دین کی بنیادوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جو دین نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جو قرآن میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. جو نبی کی سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. جو سلف کے ہاں دین نہیں تھا وہ دین نہیں ہے. صحابہ نے جس کو دین نہیں سمجھا، کیا وہ ان سے زیادہ ہم نیکیوں کے لالچی ہیں، حریص ہیں؟ بڑی محبت کرتے تھے صحابہ، لیکن وہ محبت ان کے جذبات کی نہیں تھی، وہ وصول کی تھی. محبت ان کے جذبات کی محبت نہیں تھی. ان کا دل جیسا چاہتا تھا ویسا نہیں وہ کرتے تھے محبت کے نام پر. حضرت انس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ. اور محبت کرتے تھے تو کہتے بھی تھے. ہم کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں ہم جب آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں اور پھر جب آپ یاد آتے ہیں تو بھاگ کر کے آپ کی مجلس میں آ کر کے آپ کو دیکھ کر کے سکون حاصل کر لیتے ہیں کہ دیکھ لیا آپ کو. اتنی محبت کرتے تھے. آپ مل گئے، دیکھ لیا، آپ کو تسلی ہو گئی. آپ کی مجلس سے جانے کے بعد جب آپ کے لیے بے چینی پیدا ہوتی تھی تو آ جاتے تھے آپ کی مجلس میں. اتنی محبت کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے تھے، لیکن آپ جب ہمارے بیچ میں آتے تھے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے. کہتے ہیں ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے. کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ دل تو کہتا ہے کہ آپ آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں، قیام کریں آپ کے لیے، لیکن کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. محبت کے لیے ضروری ہے کہ کیسی محبت آپ چاہتے تھے، کیسی محبت صحابہ کرتے تھے. اتنی محبت کرنے والے صحابہ 100 سال تک آپ کی وفات کے بعد حیات رہے. یعنی میلاد کا اگر سال ہوتا تو 100 بار میلاد کا جشن، میلاد کی عید منائی گئی ہوتی، لیکن نہیں منائی گئی. تو جو عبادت انہوں نے نہیں کی اپنے دل میں تو بٹھا کے رکھیں. اپنے بھائیوں سے موقع پر بات ہو تو بات تو کریں کہ بھئی جسے صحابہ نے عبادت نہیں سمجھا، آپ نے جسے عبادت نہیں ٹھہرایا، آپ نے اپنی مبارک زندگی میں جو میلاد کی جشن منانے کی کوئی بات نہیں کی، کوئی عمل نہیں کیا، تو قاعدہ ہے، شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو طریقہ چھوڑا گیا اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. جیسے کوئی عمل کیا گیا اس کا عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جو عمل نہیں کیا گیا تقاضا تھا اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. جیسے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا یہ دین ہوتا تو سال آیا، آپ کی پیدائش کا دن آیا تو جشن منایا جاتا. آیا کہ نہیں آیا؟
बार बार आया कि नहीं आया, सैकड़ों बार आया कि नहीं आया, तो उसे छोड़ा उन्होंने, उसे मनाया नहीं, तो उसका छोड़ना भी जरूरी है। एक सुन्नत होती है वो जिसको किया जाता है, करने वाली सुन्नत, और एक वो सुन्नत होती है जो छोड़ने वाली सुन्नत होती है। जो अमल नहीं किया उन्होंने उसका करना सही नहीं, जैसे जो अमल किया उन्होंने उसको करना जरूरी है, उसको करना कार्य सवाब है। ऐसे जिसको छोड़ा तकाजा था ना, आपकी पैदाइश का दिन आ गया, अगर वो दीन का तकाजा होता तो उस पर अमल होता, अगर दीन का तकाजा होता तो उस पर अमल होता। इसीलिए तो अहलुल हदीस पर लोग नफसानियत की वजह से, लाशऊरियत की वजह से उंगलियां उठाते हैं। हम क्यों ये बात कहते हैं? आप अगर किसी इमाम की तकलीद वाजिब कहते हो तो हम कहते हैं आप कौन होते हो फर्ज करने वाले शरीयत में? तब तो हमारा कोई भी भाई कहे नहीं मजलिस मिलाद में भी जाना वाजिब है। आप तीसरी सदी में 300 साल तक किसी इमाम की तकलीद नहीं हुई दुनिया में, हाँ, और लोग जमा नहीं हुए किसी इमाम की तकलीद पर। ऐसे ही उसके बाद मिलाद का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो भी अगर ये बात कहें तो क्या आप मानेंगे? हम कहते हैं वो भी बिदात है, ये भी बिदात है। इसलिए नहीं कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि कोई किसी से बैर है। बैर सिर्फ इस नुक्ते नजर से कि दीन और शरीयत के वसूल की अगर मुखालफत होती है तो उससे इख्तिलाफ करना फर्ज है। भाई है हमारा, कलिमा शरीक हमारा भाई है, बहन है, वो कहीं गलती करता है, कहीं बिदात की राह पर जाता है, तो ये दावतो इरशाद का जो निजाम है ये किस लिए है? ये किस लिए है? कलिमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, सुन्नत पर चलो। कलिमा पढ़ो तौहीद का, तो कलिमा में शिर्क भी है, शिर्क भी, कि शिर्क से बरात जाहिर करो। सुन्नत पर चलो तो बिदातों से बेजारी जाहिर करो, बताओ ये बिदात है। आप पढ़िए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कफर बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और उसके बाद इनकार किया। आगे देखिए, आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद इनकार किया अल्लाह के सिवा जितनों की इबादत होती है कि ये इबादत के लायक नहीं है। अब जाकर के कलिमा सही हुआ। जब हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो डिटेल में गोया कि कहते हैं अल्लाह के सिवा जितनों की इबादत और भक्ति होती है ये इबादत के लायक नहीं है। ये तो मखलूक है, ये तो अपने लिए नफा नुकसान के मालिक नहीं, ये तो एक मक्खी नहीं उड़ा सकते, इनकी इबादत कैसे हो सकती है? तो कलिमा कैसे सही होता है? सुन्नत की बात कैसे सही होती है? जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो हमारे जहन में बात आती है कि नहीं आती है कि अल्लाह के नबी खुतबा देते थे तो बुलंद आवाज से आप कहते थे, क्या कहते थे? आप फरमाते थे फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह। बुलंद आवाज से आप कहते थे सबसे बेहतर किताब अल्लाह की किताब है, सबसे बेहतर तरीका मोहम्मद का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद इतनी बात कह दिए तो काफी थी कि नहीं? आप सोचो इतनी बात काफी थी कि नहीं हमारे लिए कि नबी का तरीका सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन और ताकीद किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया सबसे बुरी चीज नई चीज है और हर नई चीज बिदअत है। अब देखिए, हर नई चीज बिदअत है, यानी नबी के तरीके पर आपको चलना है, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं, मत पेश करो। कोई जुरात कैसे कर सकता है? बाद सहाबी कहते थे मुझे तो डर लगता है कि आसमान पत्थर न बरसाए उन लोगों पर जिनके सामने नबी की बात हो और उसके मुकाबिल में अबू बकर उमर की बात करें। बताइए, सहाबा ऐसे थे, आज उम्मती कैसे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये हमारे इमाम की बात है, क्या हमारे इमाम अलग जाएंगे?
اب گمان کی بات کرنے لگے. نبی کی بات کلیئر کٹ ہے، 2-2 4 کی طرح ہے، اور کہیں امام کی بات اللہ جانتا ہے کہ ان کا اختلاف ہے ان کی بات سے نبی کی بات پر، تو آپ ایک امام کے مقلد ہیں تو آپ کہیں گے تو کیا امام ہمارے نبی کے خلاف جائیں گے؟ تو یہ مسئلہ وہی ہے کہ جو آسمان سے شریعت اتری ہے، نبی کا طریقہ آسمانی ہے، آپ کی ایک ایک سنت آسمان کے اور رب کی مرضی کے مطابق ہے ساری امت کے لیے. ایسے ہی جب یہ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، تعلیم کے مطابق کہ آپ کا طریقہ سب سے بہتر ہے، اور اپنے ایمان کے مطابق بھی ہمارا ایمان ہے، آپ سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں، تو دعویٰ ہی نہیں ثابت بھی کرنا پڑے گا. جب آپ کا طریقہ آئے گا، اس کے مقابل میں کوئی طریقہ آپ کی امتی کا آئے گا تو چھوڑنا، بات کرنا بھی جرم ہے. بات کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہتر طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے ہیں سب سے بدترین چیز نئی چیز ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور آپ فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. اس میں ایسی کوئی بدعت نہیں جو ہدایت کی ہو، ایسی کوئی بدعت نہیں ہو سکتی جو ہدایت کی ہو. کوئی بدعت کہیں ہدایت کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے بدعتوں سے خبردار کیا آپ نے. اپنے موضوع پر خطبہ دینے سے پہلے آپ ایک بات دماغ میں بٹھاتے تھے کہ یہ بات کبھی تمہارے دماغ میں اور تمہارے اصول میں کمزور نہ پڑنے پائے کہ آپ سے بہتر بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، اور یہ بات اس بات میں بھی تم کمزور کبھی نہ پڑو کہ نئی چیز بدعت نہیں ہے، بدعت ہے ہر نئی چیز، اور جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے. اور آپ نے فرمایا گمراہی کی جگہ اتنی تاکید آپ نے فرمائی، اتنی تاکید. کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ، کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ، ہاں جو لوگ ہر مسئلے میں نبی کی سنت ڈھونڈتے ہیں، نبی کے صحابہ کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، اور ان کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہر مسئلے میں. پھر وہ یہ نہیں پرواہ کرتے کہ ہماری تعداد چھوٹی ہے یا بڑی ہے، پھر وہ نہیں یہ پرواہ کرتے کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں. اہل حدیث ہیں تو انہیں خبیث کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں. وہ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذہن میں رکھتے ہیں. آپ کی سنت کیا تھی؟ آپ سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ کو مذمم کہا جاتا تھا، آپ کو مذمم، آپ تو محمد ہیں تو آپ کو مذمم کہا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے، نام بدل کر کے تانا دیا جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں تو محمد ہوں، میں تو مذمم نہیں ہوں. معلوم نہیں کون مذمم ہے، مذمم کو گالی دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں. ہم الحمدللہ اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ ہیں، ہم سنت پر صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں. اگر لوگ گالیاں دیتے ہیں تو اس کا سننا، اس کو سہنا، اس پر صبر کرنا، اور حق بات کو غربت کے اس دور میں پہنچاتے رہنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ تلوار سے بھی بڑا جہاد ہے. اہل بدعت کو اور اسی طرح اہل معصیت میں حق بات کہنا، یہ تلوار سے جہاد کرنے سے بھی بڑا جہاد ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ابھی اپنے ماحول میں کوئی کسی کو ولی اور پیر بنا کر کے بزرگ رکھا ہو اور اس کا سجدہ بھی کرتا ہو، آپ اگر اس کو ٹوک دیں اور اس کو جھڑک دیں تو یہ لگتا ہے کہ جنگ چھیڑنے سے بھی بڑی بات ہوگی. ایسی صورتحال بنتی ہے. لیکن سلیقے سے، وصول سے، حکمت سے جو اسلوب ہے دعوت و تبلیغ کا، اس دعوت و تبلیغ کے اسلوب سے حق بات اپنے بھائیوں تک، اپنوں تک پہنچانا اور اپنے دل دماغ میں اس کو مضبوطی کے ساتھ بٹھانا ضروری ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے کوئی نئی بات نکالی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کی بات ہے. کیا سمجھتا ہے؟ جس نے کوئی نیا کام نکالا اور سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو کیا کہتے ہیں وہ؟ اس نے تہمت لگائی. یہ امام مالک ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی تقلید ایک دنیا کرتی ہے. کہتے ہیں اس نے تہمت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دین چھپا لیا اور آپ نے تبلیغ نہیں کی. کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم،
اللہ تو کہتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر کے دے دیا تم کو، اور ہمارے نبی نے حجۃ الوداع میں کہا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا آپ سب کو اللہ کا دین؟ گواہی دو، بتاؤ۔ تو سارے لوگوں نے گواہی دیا کہ ہاں آپ پر جو اللہ کا دین اترا ہے آپ نے پہنچا دیا۔ قرآن کہتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر کے تم کو سونپ دیا۔ امام مالک کہتے ہیں اب اس کے بعد کوئی نئی چیز نکالے، کوئی بھی نکالے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، نیکی اور عبادت کے نام پر، تو کہتے ہیں گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کی تہمت لگا دی۔ یہ خیانت کی تہمت ہوگی نا کہ میلاد النبی جو ہے یہ بہت بڑی عبادت اور نیکی کا کام ہے، اور آپ نے تو بتایا نہیں ہے، آپ نے تو بتایا نہیں، آپ نے تو تعلیم نہیں دیا، آپ نے تو تعلیم یہاں تک دے دیا کہ گھر میں داخل ہو تو کیا کہو، گھر سے نکلو تو کیا پڑھو، اتنا بتا دیا۔ مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھو، نکلو تو کیا پڑھو، باتھ روم میں داخل ہو تو کیا پڑھو، نکلو تو کیا پڑھو، اتنا بڑا مسئلہ نہیں بتایا آپ نے۔ تو کہتے ہیں نیکی کا کام سمجھ لیا۔ ہمارے بھائی جو اتنے جوش، اتنے جذبے، اتنے خرچے، اتنے حوصلے، اتنے امنگ کے ساتھ ہمارے نوجوان بچے یہ کرتے ہیں، یہ نیکی اور عبادت ہی کا تو کام سمجھ کے کرتے ہیں۔ ان کے دل اور دماغ میں جس وقت یہ بات جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے نیکی نہیں سمجھا، نہ نیکی سمجھ کر کے کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ چاروں اماموں کے زمانے میں ایسا ہوا، پھر دیکھیے وہ کیسے پلٹ کر کے آتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ پلٹ کر کے آتے ہیں جو اپنا دل و دماغ کھلا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف آتا ہے حق ڈھونڈتے اللہ اسے حق دے دیتا ہے، ورنہ اگر حق کے لیے لپکتا نہیں ہے تو اللہ کے نبی تڑپتے رہ جاتے ہیں، ابو طالب کو بھی حق نہیں ملتا، ابو طالب کو بھی حق نہیں ملا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سلف کے طریقے پر اللہ تعالی ہم سب کو جمائے رکھے، ہر طرح کے فتنوں اور اختلافات کے حالات میں ہم کو سنت اور صحابہ کے طریقے کی تلاش کی فکر کرنے والا اللہ تعالی بنائے رکھے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں نبی کی سنتوں پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، آپ کے طریقے پر ہو، سلف کے طریقے پر ہو، ان کے مسلک پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔